السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات گرامی، یہ سلسلہ حدیث خانقاہ قادریہ واحدیہ خدا نمائیہ واقع دارالعلوم امام احمد رضا منجل پور کوشامبی مضافات الہ آباد سے احباب اہل سنت کے افادے اور افاظے کے لیے نشر کیا جا رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ قال کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یسیر فی طریق مکہ فمر علی جبل یقال له جمدان فقال سیروا هذا جمدان سبق المفردون قالوا من المفردون یا رسول اللہ قال ذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات۔ رواہ مسلم۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے کے راستے میں تشریف لیے جا رہے تھے کہ ایک پہاڑ پر گزرے جسے جمدان کہا جاتا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلو یہ جمدان ہے۔ سبقت لے گئے مفردون۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ مفردون کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا اللہ کا بہت ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اس حدیث پاک کو مسلم نے روایت کیا، یعنی مسلم شریف میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرات گرامی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ سے مکہ تشریف لے جاتے ہوئے ایک پہاڑ کے پاس سے گزرے جس کا نام جمدان ہے۔ یہ پہاڑ مدینہ طیبہ سے ایک رات کی مسافت پر واقع ہے۔ سرکار جب اس پہاڑ کے پاس سے گزرے تو اپنے صحابہ سے فرمایا کہ اللہ کا ذکر کرو، چلتے ہو اور اللہ کا ذکر کرتے رہو۔ یہ جمدان پہاڑ ہے، چونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک میں آیا کہ ہر روز صبح اور شام پہاڑ آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ ایک پہاڑ دوسرے پہاڑ کو نام لے کر پکارتا ہے اور کہتا ہے کیا تیرے اوپر سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا، یا تیرے پاس سے کوئی اللہ کا ذکر کرنے والا گزرا؟ تو اگر وہ کہے کہ ہاں میرے پاس سے ایک اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ گزرا ہے، تو وہ پہاڑ اس پہاڑ پہ رشک کرتا ہے اور کہتا ہے مبارک ہو، تم بڑے خوش نصیب ہو کہ تمہارے اوپر سے یا تمہارے پہلو سے ایک اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ گزرا ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں آیا کہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ زمین کے ٹکڑے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں۔ زمین کا ایک خطہ دوسرے خطے سے، ایک ٹکڑا دوسرے ٹکڑے سے پوچھتا ہے کہ کیا تیرے اوپر سے کوئی اللہ کا ذاکر بندہ، اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ گزرا ہے؟ اگر وہ ٹکڑا کہہ دے ہاں میرے اوپر سے اللہ کا ذکر کرنے والا ایک بندہ گزرا ہے، تو زمین کے دوسرے خطے اس ٹکڑے پر رشک کرتے ہیں اور کہتے ہیں تو ہم سے افضل ہے کہ تیرے اوپر سے اللہ کا ذکر کرنے والا ایک بندہ گزرا ہے۔ حضرات گرامی، ان دونوں حدیثوں سے اللہ کے ذکر کی فضیلت ظاہر ہوئی کہ ذاکرین کا مقام کیا ہے، اللہ کے ذکر کا مقام کیا ہے کہ اگر وہ ذکر کرنے والا زمین کے کسی حصے سے گزر جائے تو دوسرے حصے اس حصے پر رشک کرتے ہیں۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ اذکروا اللہ عند کل شجر حجر، اللہ کا ذکر کرو ہر پیڑ اور ہر پہاڑ کے پاس، یعنی جس درخت کے پاس سے گزرو، جس پہاڑ کے پاس سے گزرو تو اللہ کا ذکر کرو۔ کل قیامت کے دن یہ درخت، یہ پہاڑ، زمین کے یہ حصے جہاں تم نے اللہ کا ذکر کیا ہے، یہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارے گواہ ہو جائیں گے کہ اللہ تیرے اس بندے نے تیرا ذکر کیا ہے، میں گواہ ہوں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پہاڑ کے پاس سے جب گزرے تو اپنے صحابہ کو حکم دیا کہ چلو اور اللہ کا ذکر کرتے چلو تاکہ قیامت کے دن یہ پہاڑ تمہارے ذکر پر گواہ ہو جائے۔ تو سرکار نے فرمایا کہ مفردون سبقت لے گئے، یعنی مفردون آگے بڑھ گئے، دوسرے لوگوں سے آگے بڑھ گئے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ مفردون کون لوگ ہیں؟ تو فرمایا کہ اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، یہ ہیں مفردون۔ یہ سب سے آگے بڑھ گئے، سب سے سبقت لے گئے۔ مفردون جمع ہے مفرد کی، مفرد مانے ہوتے ہیں جدا رکھنے والا۔ تو اللہ کا ذکر کرنے والوں کو مفردون اور مفرد اس لیے کہا گیا کہ ذکر کرنے والے انہوں نے اپنے کو تمام دنیاوی جھمیلوں سے دور رکھا اور غیروں کی صحبت سے دور رہے، صرف اللہ کے ذکر سے کام رکھا، اپنے کو تمام دنیاوی الجھنوں سے دور رکھا، اسی وجہ سے انہیں مفرد کہا جاتا ہے۔ حدیث پاک میں سرکار نے فرمایا ذاکرون اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والے مرد، اور پھر فرمایا اللہ کا کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، جو کہ عورتوں کی بنسبت ذکر کرنے والے مردوں کی تعداد زیادہ ہے، مرد زیادہ ذکر کرنے والے ہیں، اس وجہ سے پہلے مردوں کا ذکر فرمایا پھر عورتوں کا ذکر فرمایا۔ اور
उलमा फरमाते हैं कि अल्लाह का जिक्र कसरत से करने वाला, बहुत जिक्र करने वाला वो है जो किसी भी हाल में अल्लाह को फरामोश न करे, अल्लाह से गाफिल न हो, हर हाल में खुलूस के साथ अल्लाह की इबादत करता रहे, अल्लाह का जिक्र करता रहे और सारी मखलूक से बेनियाज होकर उसी के जिक्र फिक्र में लगा रहे। हर वो काम जो अल्लाह के जिक्र से गाफिल करने वाला हो, उस काम से दूर होकर, उस काम से किनारा कश होकर जो अल्लाह का जिक्र करे, उसी को कसरत से जिक्र करने वाला कहा जाता है। हज़रत गिरामी, इस हदीस पाक में भी अल्लाह के जिक्र की फजीलत का बयान है। अल्लाह का जिक्र बड़ी अजीम शय है। अल्लाह ताला हमें और आप सब लोगों को अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह जिससे अपने जिक्र की तौफीक दे दे, समझ लो बहुत कामयाब है और उसकी दुनिया भी बेहतर है, आखिरत भी बेहतर है। और जिससे ये तौफीक छिन जाए, अल्लाह अपने जिक्र की तौफीक न दे और सारी दुनिया की दौलत उसके पास इकट्ठी हो जाए, वो खुश नसीब नहीं है बल्कि वो बदनसीब है। खुश नसीब वो है जिसे अल्लाह अपने जिक्र की तौफीक अता फरमाए।